اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا مردار کو، ولحم الخنزیر والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر اس جانور کو جس کو نامزد کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور ہو گیا تو وہ اس کو کھائے اس حال میں کہ وہ لذت تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کے کھانے کا ایک قانون بیان کر دیا کہ جن کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہیں، ان کو کھاؤ، جن کو حرام قرار دیا وہ حرام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ اور یہ اعلان کر دیا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو پہلے اللہ نے اکل حلال کا قانون بیان کیا، اور اب اللہ رب العزت یہاں پر 4 محرمات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا، 4 چیزیں، ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان 4 چیزوں کا استعمال انسان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی میتۃ، مردار۔ میتہ سے ہر وہ جانور مراد ہے جو اگرچہ فی نفسی تو حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا جب وہ مر رہا تھا، فی نفسی حلال تھا اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، جب ذبح نہیں کیا اور بغیر ذبح کے وہ مر گیا تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں، حلال نہیں اس کا کھانا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، گلا گھٹ کر مر جاتا ہے، ذبح نہیں کیا، اونچی جگہ سے گرا مر گیا، سینگ مارا کسی جانور نے اس کو اور مر گیا، ٹھوکر لگنے سے مر گیا، یہ جانور ذبح نہیں کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں، یہ مردار ہے، جب مردار ہے تو اس کو نہ کھایا جائے اور اس سے بچا جائے۔ اور مردار کے حرام ہونے کی حکمت کیا بیان کی؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی مردہ چیز کا گوشت کھاتا ہے، مردار کا گوشت کھاتا ہے تو پھر انسان میں سستی آ جاتی ہے اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے عبادت اور کسی نیکی کے کام میں اس آدمی میں نشاط حاصل نہیں ہوتی، سست رہتا ہے اور دل ہی نہیں لگتا ہے، لہٰذا اس لیے مردار چیز کے کھانے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، مردار جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے وہ مرگ مردار ہیں، اس کی کھال اتار کر اس کو دباغت دینے سے کھال پاک ہو جاتی ہے۔ دباغت دینا یعنی اس کو ایسی جو ہے وہ کیمیکل لگائے جائیں جس سے اس کے اندر سے رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دھوپ میں رکھا خشک ہو گیا تو وہ ناپاک رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کی یہ کھال پاک ہو جاتی ہے، ایسے آدمی جو بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں ارشاد فرمائی وہ ہے والدم، اور خون کو حرام قرار دیا، یا مطلقاً ذکر ہوا، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر جو ذکر کیا ہے ان سے فرمایا وہ دمم مسفوحاً، بہنے والا خون، دم مسفوح
جو رگوں کے اندر بہنے والا خون ہے، وہ بہتا ہوا خون جو رگوں میں چلتا ہے اور وہ گویا کہ ذبح جب کیا جاتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، یہ خون حرام ہے۔ اس خون کا پینا بھی حرام، ان کا اپنے جسم پر لگے گا، کپڑوں پر لگے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یہ حرام ہے۔ اور اس کو جب جانور کو ذبح کر دیا گیا اور یہ خون بہہ گیا، اس کا گوشت جو ہے، گوشت کے اندر جو خون، ویسے ہی گوشت میں جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی گوشت کو دھوئے بغیر اسی خون میں پکا دیتا ہے، جائز تو ہے لیکن طبیعت نہیں مانتی ہے، لہذا وہ ناپاک نہیں، وہ کپڑے سے لگا کپڑا ناپاک نہیں۔ لیکن یہ بہنے والا خون جب یہ لگتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا یہ خون بھی حرام ہے۔ اور اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہنے والا خون، اس کو پینا نہیں چاہیے۔ اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی حرمت کی وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ ان کے استعمال کرنے والے آدمی میں درندگی آ جاتی ہے۔ آپ لے لیں، شیر کو لے لیں، ریچھ کو لے لیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ شکار کے خون کو پیتے ہیں۔ تو فرمایا ان میں ایک درندگی کی صفت ہے وہ خون پینے والوں میں۔ جو انسان یہ بہتا ہوا خون پی لیتا ہے، فرمایا اس کے استعمال کرنے میں اس میں درندوں والی خصلت پیدا ہو جاتی ہے اور درندگی آ جاتی ہے، لہٰذا اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، فرمایا ہر چیز کا خاصہ ہوتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے تک سوتا رہے، صبح نہیں اٹھتا نماز کے لیے، سورج نکلنے تک سوتا رہے، تو فرمایا اس آدمی پر جو ہے وہ دن بھر سستی رہتی ہے، وہ سست رہے گا، پورا دن سستی اور کاہلی رہے گی۔ اور فرمایا کہ اسی طرح جو مردار کھا رہا ہے تو مردار کھانے والا شخص، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کو اچھائی کے کاموں میں نشاط نہیں ہوگی، سستی رہے گی، اچھائی کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ تو دم مسفوح اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح جانور ذبح تو کیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا اس کو ذبح کرتے وقت، وہ بھی مردار میں آئے گا، وہ حرام ہے۔ ہاں ذبح کرتے وقت کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتا ہے، وہ حلال ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، لہذا اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن کئی لوگ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کر دکان سے گوشت لے کر آتے ہیں اور لا کر اس گوشت کو کاٹتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اس سے وہ گوشت حلال نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا، وہ مردار ہی ہے، وہ حرام ہی ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت، لہذا وہ۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جانور دور ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ نے تیر مارا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، وہ مر گیا، ذبح نہیں ہوا، زخمی ہو چکا ہے، آپ نے شکاری کتا جس کو یہی سکھایا تھا، سدایا تھا، چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اور اس نے اس جانور کو شکار کر دیا اور زخمی ہو گیا، اس کا خون بہہ گیا، تو وہ آپ پہنچے نہیں ذبح کرنے تک اور ذبح نہیں کر سکے تو وہ حلال ہو جائے گا، وہ اور مسئلہ ہے۔ تو یہاں یہ کہا کہ یہ حرام۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ذبح نہیں کیا جاتا اس کے بغیر بھی وہ حلال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ کون سے دو؟ فرمایا السمک والجراد، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، فرمایا یہ دو ہمارے لیے حلال ہیں، بغیر ذبح کے حلال۔ اور اس طرح فرمایا احلت لنا دمان، دو خون ہمارے لیے حلال ہے، خون تو جائز نہیں لیکن یہ جمے ہوئے دو خون فرمایا حلال ہیں۔ کون سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الکبد والطحال، جگر کا خون، کلیجہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، اور دوسرا تلی، یہ بھی ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، فرمایا یہ دو ہمارے لیے حلال قرار دیے۔ تو بہرحال بہنے والا خون حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے تیسری چیز ان چار میں سے جو ذکر کی، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یا لحم کا ذکر گوشت کا کیا، حالانکہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، خنزیر کے بال بھی حرام ہیں، خنزیر کی چربی بھی حرام ہے، اور یہ سب کچھ حرام، اور اس کی کھال بھی دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی، وہ حرام ہی رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ نجس عین ہے، اور قرآن نے اس کو رجس کہا ہے، نجس کہا ہے، لہذا وہ ہر حال میں حرام ہے، اس ہر چیز حرام ہے۔ لیکن گوشت کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ ابتدا میں کہا گیا ہے کلو
من طیبات ما رزقناکم، کھانے کا ذکر تھا اور گوشت کو کھایا جاتا ہے اس لیے گوشت کا ذکر کر دیا کہ اس کا گوشت حرام، ورنہ خنزیر کے بال بھی حرام، خنزیر کی ہڈیاں بھی حرام، چربی بھی حرام، سب کچھ حرام ہے اور اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے، فرمایا کہ خنزیر کی فطرت میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ گندگی کھاتا ہے خنزیر، لہذا گندگی کھاتا ہے تو اس کو حرام ہے، اس لیے فرمایا ایسے جانور کو، جو جانور حلال جانور بھی گندگی کھا رہا، اس کو جلالہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس کے بارے میں کہہ دیا اگر کوئی جانور، آپ کی گائے، آپ کی بکری، وہ گندگی کھانے لگ جاتی ہے، فرمایا 10 دن تک اس کو باندھے رکھو، اس کے بعد اس کا دودھ اور اس کا گوشت استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ اس کا دودھ اور اس کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ گندگی کھا رہی ہے اور گندگی اس میں سرایت کر چکی ہے، لہذا نہیں کھانا چاہیے اس کو۔ اور خنزیر کی فطرت میں کیا؟ گندگی کھانا۔ اور دوسری چیز جو خنزیر کی فطرت میں فرمایا وہ بے غیرت جانور ہے، اس کے اندر بے غیرتی ہے، اور جو خنزیر کا گوشت کھائے گا ان کی فطرت میں بے غیرتی آ جائے گی، اور اس کی اگر آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ جاؤ بیرون ملک جاؤ، آپ وہاں دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا خنزیر کھانے والوں کی کیا بے غیرتی ہے، بہن بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور جہاں بھی بیٹھے لہٰذا وہ ایسی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں اس کی شرم اور حیا ہی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام۔ اور جو چوتھی چیز یہاں فرما دی، وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور نامزد کر دیا جائے، دیکھو یہ فلاں پیر بابا کے نام پر میں اس کو مارتا ہوں، یہ حضرت حسین کے نام پر ہے، یہ حضرت فاطمہ کے نام پر ہے، یہ حرام ناجائز ہے۔ ہاں یہ کہ یہ اللہ کے نام پر میں اس کو دے رہا ہوں، لیکن اس کا اجر و ثواب حضرت حسین کو ملے، اس کا اجر و ثواب میرے پیر صاحب کو ملے، اس کا اجر و ثواب میرے فلاں کو ملے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کہتا ہے یہ اس کے نام پر میں دے رہا ہوں، نہ، دو اللہ کے نام پر اور ایصال ثواب ان کے لیے کرو گے، ان کو اجر ملے، ان کو ثواب ملے۔ غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنا یہ جائز نہیں ہے قطعاً۔ تو فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا، یہ 4 حرام ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی حرام ہے، اس کے علاوہ کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، ریچھ حرام ہے، اور کئی جانور ہیں، گدھا ہے، یہ سارے کے سارے، لیکن فرمایا کہ ان 4 کے ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی حرام نہیں ہے، اللہ نے یہاں 4 کا ذکر کر دیا اور باقی بھی حرام ہے، وہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ان کی حرمت بعض کی معلوم ہوتی ہے، اور بعض کی حرمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے، لہٰذا یہ حرام۔ اب حرام ہے تو ان حرام چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ اب آگے ایک مسئلہ آ گیا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ فرمایا ایک آدمی حالت مجبوری میں، حالت اضطراری میں، اس کو حلال نہیں مل رہا کھانے کے لیے اور اس کی جان خطرے میں ہے، اگر وہ حرام میں سے نہیں کھائے گا وہ مر جائے گا، لہذا اس کی جان خطرے میں ہے تو اس کو کھانے کی یہ حرام اجازت ہے، لیکن کتنی؟ غیر باغ ولا عاد، 2 شرطیں لگا دی، ایک لذت کے طور پر نہ کھائے، اور دوسرا کیا ہے؟ جان بچانے کے لیے کھائے، سیر ہو کر نہ کھائے کہ نہ جی سیر ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ بتا دی، شرط یہ ہے کہ جان کا خطرہ ہو۔ صرف یہ ہے کہ جی بھوک لگی کھا لوں، نہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جان کا خطرہ اور حلال کہیں بھی نہیں مل رہا، اس وقت اس کو یہ حرام کھانے کی اجازت ہے، لیکن اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے، اور لذت کے طور پر نہ کھائے بلکہ مجبوری کے طور پر وہ کھا رہا ہے، وہ آدمی مضطر کہلائے گا، مجبور کہلائے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں کئی ایسے ہوتے ہیں، ہمیں کئی دوست ملتے رہتے ہیں جو بڑے بڑے ہوٹلوں پر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب باہر سے ڈیلیگیشن آتے ہیں ان کے لیے خنزیر کا گوشت بنایا جاتا ہے اور ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے حضرات جو وہاں ان دعوتوں میں ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم حلال گوشت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کو چھوڑو، وہ لے آؤ ہمارے ساتھ، وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ایک مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں فرما دیا فَمَنِ اضْطُرَّ، پر جو آدمی مجبور ہو، حالت اضطراری، حالت اضطراری سے میری بات ذہن میں رکھنا، میں نے کہا جان کا خطرہ ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے آئے گا غیر باغ ولا عاد، تو اس کو چاہیے وہ کھائے اتنا کہ اسے لذت محسوس کرنے کے لیے نہ کھائے، ولا عادن، اور تجاوز نہ کرے، بھائی اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، اتنی اس کے لیے کیفیت ہو، فلا اسم علیہ، تو اب اگر اتنا کھایا تو اس کے کھانے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر خوب سیر ہو کر کھا رہا ہے پھر گناہ ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اور فرمائے ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ جب اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرے اللہ معاف بھی کرتے ہیں اور اللہ رحم بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین.